شب برات کی حقیقت کیا 15 شعبان ہمارے دین میں ایسا دن ہے جس میں کوئی بھی عبادات مخصوص ہیں، یا کیا اس رات میں عبادات، نفلی روزے، حلوے بنانا اور کسی بھی عبادت کو کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے؟ ان سب سوالات کے جواب جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست محمد وسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت ہی اہم ٹاپک جس میں ہماری جو ہے امت میں بہت سے بحث اور مباحثے ہوتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی نالج اتھینٹک ہے، جو نالج جس پر ہم نے عمل کرنا ہے، وہ نالج ہے قرآن اور حدیث جو ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمیں ان سے جو نالج حاصل ہوگا ہم نے اس کی بنیاد پر کوئی عبادت کو کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل بہت سی ایسی چیزیں جو عام ہیں، اور آج 15 شعبان کی رات ہے اور بہت سی مساجد میں چراغاں ہو چکا ہے، حلوے بانٹے جا رہے ہیں اور صلاۃ و تسبیح وغیرہ ایسی عبادات کا جو ہے وہ انعقاد کیا جاتا ہے۔ جب ہم نے پہلی بات بتا دی کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو ریفرنس میں لینا ہے، تو اگر تو آپ روزانہ نفلی عبادات کرتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، کوئی تعداد فکس کی ہوئی ہے آپ نے کہ بھی میں نے اتنی نماز، اتنی آیات، اتنی چیزیں پڑھ کر سونا ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ اس رات میں بھی اس عبادت کو کنٹینیو رکھیں، جاری رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل میں مزید برکت ڈالے۔ لیکن اگر ہم مخصوص صرف اس رات کو کریں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ اس رات کو عبادت کرنے سے ہمارے پورے سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، تو ایسا قرآن اور حدیث میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات، ہم بہت سی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، جیسا کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ جی ارواح جو ہیں، روحیں جو ہیں وہ آسمان سے نیچے آ جاتی ہیں، اور دوسری بات جو عام ہے کہ اس قرآن پاک نازل ہوا تھا اس رات کو، یا اعمال نامے لکھے جاتے ہیں اس رات کو، تو اس کا کسی بھی حدیث اور قرآن میں کوئی اتھینٹک جو ہے وہ ہمیں اس کا ریفرنس نہیں ملتا۔ کہ ہم کسی بھی عقیدے کو تنگ نہیں کر رہے، لیکن ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا واقعی اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ تو قرآن پاک جس مہینے میں نازل ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْر میں نازل ہوا، اور لَيْلَةُ الْقَدْر میں ہی اسی آیت کے آپ آگے جائیں تو بتایا جاتا ہے کہ اسی میں جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ اعمال پیش کرتے ہیں۔ تو جو دو کام جو ہے، یعنی کہ قرآن پاک نازل ہوا اور ہمارے جو اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، وہ تو ہو گیا لَيْلَةُ الْقَدْر میں، مطلب وہ ماہ رمضان میں کسی بھی طاق رات کو جو ہے وہ ہمیں تلاش کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں ہم مزید ڈیٹیل ویڈیو بنا لیں گے۔ دوسری بات، کیا روحیں واقعی زمین پر آتی ہیں؟ تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ ارواح جو ہیں وہ ساری کی ساری جو عالم برزخ میں موجود ہیں، اور وہیں سے جو ہے وہ وہاں سے کیسے واپس آ سکتی ہیں؟ تو یہ چیزیں بھی آ گئیں۔ اور لاسٹ چیز کے بھی ہم نے دیکھا کہ بھی یہ بھی ہے، چیزیں انکلوڈ ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ زمین پر آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، مطلب بہت سی باتیں جو ہم نے ایڈ کر دی ہوئی ہیں۔ تو یہ بات تو بالکل ویلڈ ہے، لیکن یہ بات روزانہ کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت، مطلب جسے ہم عام ٹائم فریم میں اگر ہم قید کریں تو 3 سے 4 5 بجے کا ٹائم، اس ٹائم میں بہت مطلب ہر روز ہم سے یہ آخری جو ہے وہ عرش پر موجود ہونے کے بعد آپ سے روز پوچھتے ہیں کہ بھی کہ آپ ہے کوئی اولاد لینے والا، ہے کوئی جو رزق لینے والا، کوئی حاجت پوچھنے والا۔ تو ہم سب کا حاجت روا، ہم سب جس سے رزق لیتے ہیں، جس سے اولاد مانگنا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمیں ہر صبح تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنی عرض جو ہے دعا کی صورت میں جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں۔ اگر تو آپ اپنی نفلی عبادات وغیرہ یہ ساری چیزیں اگر آپ روٹین میں کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ اگر ہم آج کر لیتے ہیں تو کیا گناہ ہے؟ گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو مخصوص کریں گے۔ جب بھی آپ دین کے ساتھ کسی چیز کو مخصوص کر دیں گے تو وہ بدعت میں شامل ہو جاتی ہے، اور بدعت ہمیشہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن اور حدیث اور اتھینٹک نالج کی جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے اور آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ والسلام۔